السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ القصص آیت نمبر 83 سے آخر السورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی آگے فرمایا من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ آخرت کا گھر اور اس کی ابدی و سرمدی اور غیر فانی نعمتوں کو اس نے اپنے ان مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو عجز و انکسار سے کام لیتے ہیں اور ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نہ تو ظلم و جبر کرتے ہیں اور نہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ جیسا کہ عکرمہ نے بھی کہا ہے کہ علوًا کے معنی ظلم و جبر کے ہیں۔ ابن جریر جی کہتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زمین میں شیخی نہیں بگاڑتے اور ظلم و جبر سے کام نہیں لیتے، ولا فسادہ، اور نہ گناہوں کے ذریعے سے فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ آدمی کو جب یہ بہت اچھا لگے کہ اس کے جوتے کا تسمہ اس کے بھائی کے جوتے کے تسمے سے زیادہ اچھا ہو، تو یہ بات بھی اس ارشاد باری تعالیٰ کے ضمن میں آتی ہے۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا گھر ہے اور اس میں داخل ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرے تو ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ اگر کوئی محض تجمل کے لیے اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی خوبصورتی کے لیے اگر کوئی پہنے اور ذہن کے اندر یہ کپڑا اور جوتی اور بیگ ہاتھ میں لینا کہ خوبصورت بیگ میں لوں، ہاتھ میں پرس یا اس خوبصورت جوتی پہنوں، تو اس میں اگر میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کے سامنے یا اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے رشتہ داروں اور اپنی سہیلیوں کے سامنے فخر کروں کہ میں سب سے اچھی ہوں اور سب سے اچھا میرا لباس ہے، سب سے اچھی میری جوتی ہے، سب سے اچھا میرا پرس ہے، اگر میں یہ چاہتی ہوں تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور کہا کہ یہ اللہ رب العالمین یہ فساد ہے دنیا میں، اور اس فساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے کوئی چاہتا ہے، جیسا کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفید لباس پسند کرتا ہوں اور سفید جوتی بھی پسند کرتا ہوں، تو اگر میں سفید لباس پہنوں اور سفید جوتی پہنوں تو کیا یہ فخر میں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر اس میں تیری نیت یہ نہیں ہے کہ تو تکبر کرے یا فخر کے ساتھ لوگوں میں چلے، تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے من جاء بالحسنہ، جو شخص نے کوئی نیکی لائے یعنی قیامت کے دن فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب بندے کی نیکی سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ اس کے فضل و کرم کا تقاضا ہے۔ فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو صرف اسی کا بدلہ ملے گا جو وہ برے کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ ہے ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، سورۃ النمل۔ اور جو برائی لائے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کا مقام ہے کہ نیکی کرنے پر اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر صلہ عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی نیکی کو بڑھا کر فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لے، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ اس نے ابھی برائی کی ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے، ابھی برائی اس نے کی نہیں بلکہ ارادہ کیا ہے، رک جاؤ۔ جب برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جائے گی، لیکن اگر دل میں برائی کا ارادہ کیا ہے اور اس نے برائی کی نہیں تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اور کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وحی کی گئی ہے، لہذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں، اس کے بعد وہ آپ کی طرف اتاری گئیں اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کی حاکمیت اور فرمانروائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے ان آیات میں کہ وہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور انہیں قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ عنقریب آپ کو قیامت کے دن کی طرف لوٹائے گا اور اس بار نبوت کے بارے میں آپ سے پوچھے گا جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے پیغمبر جس اللہ نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے نا، وہ آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ لوٹانے والا ہے، یعنی جس نے آپ پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کو پہنچا دیں، وہ قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں دریافت کرے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سورۃ الاعراف۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرستش کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فرمائے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سورۃ المائدہ۔ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا
کہ آپ کو کیا جواب دیا تھا آپ کی قوم نے، آپ کیا جواب دیے گئے تھے. فرمایا وجیء بالنبیین والشہداء، اور پیغمبر اور گواہ لائے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے لرادک الی معاد کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں لوٹا دے گا. امام نسائی نے بھی اپنی سنن کی کتاب التفسیر میں اسی طرح روایت کیا ہے. اوفی نے حضرت ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ لرادک الی معاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکے میں اسی طرح لوٹا دے گا جس طرح اس نے آپ کو یہاں سے نکالا تھا. محمد بن اسحاق نے مجاہد سے روایت کیا لرادک الی معاد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جائے پیدائش مکہ کی طرف لوٹا دے گا. کبھی یہ فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کبھی فرمایا کہ اس سے مراد موت ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ اس سے مراد جنت ہے جو جن و انس تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی جزا ہے. آپ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اکمل، افصح اور اشرف ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہہ دیجئے میرا پروردگار اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو صریح گمراہی میں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے مشرکین اور ان کی پیروی کرنے والوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی مخالفت اور تکذیب کرتے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو یا میں، اور تم ان قریب یہ بھی جان لوگے کہ آخرت میں انجام کس کا اچھا ہوگا اور دنیا و آخرت میں فتح و نصرت کس کو نصیب ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ اس نے آپ کو مبعوث فرما کر خود آپ پر اور دیگر انسانوں پر کتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی. وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ آپ پر وحی نازل کی جائے گی. الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی. جو وحی نازل کی گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر اور آپ کے سبب دیگر تمام انسانوں پر رحمت ہے. اور اس نے جب آپ کو اس عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار مت ہوں بلکہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کی مخالفت کریں. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کی جا چکی ہیں. یعنی جو کتاب، جو چیزیں، جو احکام، جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرما دی ہیں، کہیں یہ کافر آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں آپ کو روک نہ دیں. آپ اس بات سے متاثر نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کی مخالفت کرتے اور لوگوں کو آپ کے رستے سے روکتے ہیں. آپ ان کی قطعاً پرواہ مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کلمے کو سربلندی عطا فرمائے گا. آپ کے دین کی تائید و حمایت فرما کر اس کو دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے گا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف ان کو بلائیں، یعنی اپنے رب تعالی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی ان کو دعوت دیتے رہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے ہرگز مت ہوں، ان کا کہنا نہ مانیں اور ان کے طریقوں پر نہ چلیں، ان کی بات کے پیچھے نہ لگیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کی ذات پاک اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ الوہیت اسی کی عظمت کے شایان نشان ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کی ذات پاک دائم اور باقی ہے اور وہ زندہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ساری مخلوقات مر جائیں گی مگر اس کی ذات پاک کے لیے موت نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن. ہر ایک مخلوق جو اس زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے
اور آپ کے پروردگار ہی کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں وجہ کا لفظ ذات پاک سے تعبیر ہے۔ اسی طرح اس آیت کل شیء ہالک الا وجہ، اس میں بھی لفظ وجہ ذات پاک سے تعبیر ہے۔ صحیح بخاری میں بطریق ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات پاک سے تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو وہ ہے جو لبید نے کہی تھی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور فرمایا لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، ملک بھی اسی کا ہے، تصرف بھی اسی کا ہے، تدبر بھی وہی کرتا ہے، اس کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اعمال اچھے ہوئے تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برے ہوئے تو بری سزا ملے گی۔ الحمدللہ آج سورۃ القصص کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میرے لبوں سے کوئی الفاظ غلط نکل گئے ہیں، کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اللہ تو اس کو معاف کر دے، وہ میری طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔